السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن کا جو پارہ وار سلسلہ چل رہا ہے، آج 13واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے کا خلاصہ ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ الرعد مکمل، اور تیسرا حصہ سورۃ ابراہیم مکمل۔ گزشتہ پارہ وما من دابہ میں سورۃ یوسف کی مجموعی 111 آیات میں سے 52 آیات آئی تھیں، یعنی تقریباً نصف، لہٰذا اس کی بقیہ 59 آیات 13ویں پارہ وما ابرئ میں ہیں۔ پھر مصحف کی ترتیب سے جو 13ویں سورت ہے سورۃ الرعد، اس کی 43 آیات ہیں، وہ مکمل اسی پارے میں ہے، اور 14ویں سورت سورۃ ابراہیم جس میں 52 آیات ہیں، وہ بھی مکمل اسی پارے میں ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں سورت سورۃ الحجر کی 99 آیات میں سے پہلی آیت پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ 13ویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ یوسف کی آخری 59 آیات 6 رکوعوں میں، اور دوسرا حصہ سورۃ الرعد کی 43 آیات 6 رکوعوں میں، اور تیسرا حصہ سورۃ ابراہیم کی 52 آیات 7 رکوعوں میں ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الحجر کی 1 آیت سمیت 13ویں پارے میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 153 بنتی ہے، جو کہ 1 آیت زائد 19 رکوع ہے۔ تو پہلا حصہ جو سورۃ یوسف کی آخری 59 آیات کا ہے، آیت نمبر 53 سے 111 تک، تو ہم نے گزشتہ پارے کے آخر میں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل سے نکلنے کے لیے شرط رکھی تھی کہ میرے معاملے کی مکمل غیر جانبدار انکوائری کروائی جائے۔ بالآخر جب ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو جیل میں بغیر کسی جرم کے رکھا گیا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی سمیت تمام خواتین نے آپ کی معصومیت اور عفت پاکدامنی کی گواہی دی، اس پر 12واں پارہ مکمل ہوا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے انسانی نفسیات کی حقیقت اور اپنی ذات کے عجز و انکسار سے پر وہ جملہ ادا فرمایا جس کو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کا مقام و مرتبہ بادشاہ کی نظروں میں بلند سے بلند تر ہوتا گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ تو جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آج سے آپ کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہوگا اور آپ پر مکمل بھروسہ کیا جائے گا۔ اس طرح آپ کو زمین کے خزانوں پر ایک خود مختار شخصیت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ کی گفتگو اور طریقہ کار سے ان لوگوں پر یہ منکشف ہو گیا کہ یہ شخصیت تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت سے پردہ اٹھایا، پھر اپنے والدین اور ان کی اولاد کو مصر آنے کی دعوت دی، وہ سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے اور اس کے بیان کو بصائر و عبرت سے لبریز کر دیا ہے، نکات جو بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا مصیبت میں اگر صبر کیا جائے تو اس کے بعد راحت میسر ہوتی ہے۔ حسد ایک خوفناک بیماری ہے جو خونی رشتوں میں بھی تیزی سے سرایت کر جاتی ہے۔ حسد کے جذبات پر کنٹرول نہ کیا جائے تو دل و دماغ پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ خوفناک واقعات اس سے جنم لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق، پاک دامنی اور نیک کردار اپنا اثر رکھتے ہیں۔ نامحرم مرد اور عورت کا تنہا میل جول فتنے کو جنم دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور توکل کی برکت سے ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ داعی اور مشنری انسان جہاں بھی ہو اپنا مشن اور دعوت جاری رکھتا ہے، اور یہ کہ مواضع تہمت سے بھی بچنا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق حق ہے، ظاہر ہو کر رہتا ہے، اور یہ نکتہ بھی خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خالص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر
پارے کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے جو سورۃ الرعد کی 43 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الرعد مکی صورت ہے، لہٰذا مکی صورتوں کے بنیادی محور کے گرد گھومنے والے 5 نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت، پھر توحید، قیامت، رسالت اور آخر میں رب کریم کے حکم پر لبیک کہنے والوں کا حسن انجام، ان کی صفات اور ان کے مقابلے پر اللہ کی رحمت سے دور لوگوں کا انجام اور ان کی علامات۔ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کے شروع میں عام طور پر قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے کسی انسانی کوشش کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ چیلنج ہے۔ روزمرہ کی گفتگو جن حروف سے مرکب ہے، یہ کلام بھی انہی حروف سے مرکب ہے، لہٰذا اگر وہ اسے انسانی کلام سمجھتے ہیں تو پھر اس جیسا کلام بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آیت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی اور تدبیری قدرت کا اظہار ہے کہ اس نے آسمانوں کو اے انسانوں تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر عرش پر اللہ نے استوا فرمایا، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، نہریں اور ہر طرح کے پھل اور ان کے اندر رنگ اور ذائقوں کی ایک وسیع دنیا، ان کی پیداوار اور مختلف پہلوؤں سے ان کا انوکھا پن، پھر رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ علم و قدرت، کبریائی اور ہر قسم کی تدبیر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ خود انسان کی حفاظت اور اس کے غیبی انتظام بھی اللہ نے کیا ہوا ہے، اور ہر مخلوق چاہتے نہ چاہتے اپنی حقیقت میں اللہ کے آگے سر بسجود ہے۔ قیامت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا یہ تعجب کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اثر نو کیسے تخلیق کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کو بھی باعث تعجب قرار دیا۔ فرمایا اس کی وجہ ان کے دل و دماغ پر آنے والے وہ پردے ہیں جو کفر کی وجہ سے انسان کو حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے جہاں وہ رہیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کا موضوع اس حصے میں موجود ہے۔ رسالت کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اندھیروں میں نہیں رکھا، بلکہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر اور رہنما مبعوث فرمایا ہے۔ اس حصے کا جو 5واں موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے رب کریم کے حکم پر لبیک کہنے والوں کا حسن انجام، ان کی صفات اور ان کے مقابلے پر اللہ کی رحمت سے دور لوگوں کا انجام اور علامات۔ بتایا گیا کہ جو لوگ رب تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں وہ بینا اور حقیقی عقل مند لوگ ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام حق ہے۔ ان لوگوں کو خصوصی طور پر 8 صفات ان لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایفائے عہد، صلہ رحمی، خدا خوفی، انجام بد کا خوف، اللہ کی رضا کی خاطر صبر، اقامت نماز، انفاق، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، اور ان کے مقابلے پر بد نصیب لوگ جو اللہ کی رحمت سے دور، لعنت اور برے انجام کے مستحق ہیں، ان کی 3 نمایاں علامات بیان کی گئی ہیں: وعدہ خلافی، قطع رحمی اور زمین میں فساد پھیلانا۔ اس کے بعد پارے کا تیسرا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورت ابراہیم کی 52 آیات، اور یہ مکمل سورت ہے۔ سورت ابراہیم بھی کیونکہ مکی سورت ہے تو یہاں بھی جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ مکی سورتوں کے بنیادی موضوع توحید، رسالت اور قیامت سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ چند متفرق عنوانات ہمارے سامنے نمایاں آتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو درجے 4 عناصر میں بیان کریں گے۔ سورت ابراہیم بھی مکی صورت ہے تو یہاں بھی جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ مکی صورتوں کے بنیادی موضوع توحید، رسالت اور قیامت سے متعلق، اس کے علاوہ چند متفرق عنوانات نمایاں ہیں، لہٰذا ہم ان کو درج ذیل 5 عناوین میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، مقصد نزول قرآن، نمبر 2، توحید، نمبر 3، رسالت، نمبر 4، قیامت، اور نمبر 5، متفرق نکات۔ اور سب سے پہلے مقصد نزول قرآن، اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اور جو آخری آیت ہے اس میں قرآن کی حکمت
मकसद नुज़ूल का बयान है। फिर उसके बाद तौहीद का मौजू हमारे सामने आता है कि आसमान और ज़मीन सब अल्लाह के ज़ेर इख्तियार हैं, उनसे हर किस्म के मुनाफ़े का हुसूल सब अल्लाह की तदबीर का नतीजा है। अल्लाह ने इंसान के मसलहतों और मुनाफ़े के लिए इस कायनात को इंतहाई साजगार बनाया है। इस लिहाज से मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा है। मसलन आसमान से पानी उतारना, फिर उसके ज़रिए से किस्म किस्म के फल निकालना और पानी की सवारियों और नहरों को इंसानों के लिए मुसख्खर करना, यहाँ तक कि सूरज और चाँद फिर रात और दिन को भी इंसान के काम में लगा देना। गरज जो कुछ इंसान ने मांगा अल्लाह ने उसे अता किया, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इस कदर हैं कि उनकी गिनती भी इंसान के बस से बाहर है। इसके अलावा जो रिसालत का मौजू है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुनकिरीन थे उनके दिल चीर कर रख देने वाले एतराज़ और ढीठपन के मुकाबले पर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए साबिक़ा अंबिया के क़िसस, उनके साथ उनकी कौमों के रवैये को भी बयान किया है। और उसके अलावा ये हकीकत भी बयान की कि हर नबी का ज़रिया बयान अपनी कौमी ज़बान रही है। इसके अलावा जो क़यामत का बयान है, तो हम देखते हैं कि क़यामत के बारे में ये वजाहत है कि ये बरहक है, जहाँ काफिर और मोमिन का फ़र्क उसके इंजाम से ही वाज़ेह होगा। काफिरों के लिए जहन्नम और मोमिनीन के लिए जन्नत है, और ये अल्लाह का वादा है। उसके अलावा जन्नत की नेमतों और जहन्नम की होनाकियों का बयान है। इसके अलावा ये भी बयान किया गया है कि रोज़ क़यामत जब हिसाब किताब हो चुका होगा तो शैतान अपने मुत्तबिईन के सामने ये एतराफ़ करेगा कि जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और तुम जो मेरे कहे पर चले तो मैंने तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, तुम खुद ही मेरे बहकावे में आ गए थे। अब मुझे कोसने की बजाय अपने आप को ही मलामत करो। इसके अलावा इस सूरत में जो मुतफर्रिक निकात हमारे सामने आते हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, शुक्र से नेमत में इजाफ़ा होता है और नाशुक्रों के लिए अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब है। नंबर 2, काफिरों के आमाल अपने अंदर मजबूत बुनियाद नहीं रखते। उनकी मिसाल राख की है, जब भी तेज़ हवा आती है वो सब उड़ा ले जाती है, जबकि उसके मुकाबले पर हक और ईमान का कलिमा पाकीज़ा दरख्त की मानंद है कि उसकी जड़ बड़ी मजबूत और उसका फल इंतहाई शीरीं होता है, जबकि उसके मुकाबले पर बातिल और गुमराही का कलिमा नापाक दरख्त की मानंद है कि उसके लिए ना कोई करार है और ना ही समर। और नंबर 4 ये कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और इसमें 5वां नुक्ता भी हमारे सामने आता है, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खाने काबा की तामीर के बाद अहले मक्का अपनी औलाद और ख़ुद अपने ख़ानदान के लिए खुसूसी दुआएँ, जिनमें उन्होंने अमन, रिज़्क़, दिलों के मैलान, इकामत सलात और मग़फ़िरत की दरख्वास्त दी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान मजीद समझने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल करने की, उसके दावत को आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।